دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء۔ قیل وما ہن یا رسول اللہ؟ قال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وأقى أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره وكان زعيم القوم أرذلهم ولبس الحرير وشربت الخمور واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، جمعیت علماء کے محترم اراکین، اس اجلاس کو خاص طور پر کامیابی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرنے والے ہمارے نوجوان، آج کے اس اصلاح معاشرہ کے جلسے میں تشریف لانے والے تمام معزز حاضرین، بزرگان ملت، نوجوان دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، جمعیت علماء مہاراشٹر کے زیر اہتمام آپ کی پوری ریاست میں، پورے صوبے میں، صوبے کے مختلف علاقوں میں، اضلاع میں، تعلقوں میں پچھلے تقریباً 25-30 برسوں سے لگاتار اور مسلسل اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جلسے ہوتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند جو ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بہت پرانی نمائندہ دینی تنظیم ہے،
جمعیت علماء ہند جس نے اس ملک کو آزادی کی صبح سے روشناس کرایا، آزادی کے لیے قربانیاں دی، جمعیت علماء کے اکابر نے، اسلاف نے، بزرگوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، کالے پانی کی سزائیں کاٹی۔ 1857 میں شاملی کے گڑھی میدان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی عمارت میں، ان کی کمانڈری اور قیادت میں انگریزوں کے روبرو ہو کر، انگریزوں کے آمنے سامنے ہو کر تیر و تلوار کی جو لڑائی لڑی گئی وہ ہمارے بزرگوں نے لڑی۔ بانی دارالعلوم حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، تھانہ بھون کے رہنے والے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، نانوتے کے رہنے والے مولانا منیر احمد نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان سب نے ڈٹ کر کفن بردوش ہو کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، تیر و تلوار کی لڑائی لڑی، اور اسی 1857 میں شاملی کے میدان میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کیا۔ 1857 کی اس لڑائی کے بعد مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کا غصہ پھوٹ پڑا، آتش انتقام بھڑکنے لگی، مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے انگریزوں نے 2 پالیسیاں بنائی کہ اگر مسلمانوں کو مزہ چکھانا ہے، اگر مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، اگر مسلمانوں کے اس جذبہ جہاد کو ٹھنڈا کرنا ہے، اگر مسلمانوں کے گلے میں غلامی کی رسی ڈالنا ہے، اگر مسلمانوں کو اپنے اشارے پر نچانا ہے، تو 2 پالیسیاں بنائی۔ جب تک مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے بیچ یہ مولوی نام کی قوم رہے گی، مولوی نام کے کام کرنے والے رہیں گے، تب تک مسلمانوں کے دلوں سے وطن کی آزادی کے جذبے کو نکالا نہیں جا سکتا۔ لہذا ایک طرف علماء کرام کا قتل عام اور دوسری طرف جہاں یہ مولوی بنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، یعنی کہ مدارس اسلامیہ کا انہدام۔ 1857 میں شاملی کی لڑائی کے بعد انگریزوں نے صرف 15 دن کے اندر 54,500 مولویوں یا مولوی جیسی شکل و صورت رکھنے والے مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا۔ کتنے؟
50 سے اوپر 54,000 مؤرخین لکھتے ہیں کہ ان پھانسی کے پھندوں کو چومنے والوں میں 4,000 سے زیادہ صرف علماء کرام کی تعداد تھی۔ انگریزوں کے نزدیک ہر وہ مسلمان مولوی تھا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، کرتا لمبا ہو، سر پہ ٹوپی ہو، یہی پہچان بتائی گئی۔ جو اس حلیے کا وضاقتہ کا ملے اسے تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ مؤرخ یہاں تک لکھنے پر مجبور ہے کہ دہلی سے لے کر لاہور تک سڑک کے کنارے کا کوئی درخت ایسا نہیں بچا تھا جس کے اوپر کسی مسلمان کا سر یا دھڑ لٹکا ہوا نہ ہو۔ یہ بات اس وقت کا اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا نوجوان، بلکہ آج ہم سب مسلمان جو دین کا کام کر رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، روڈ پر میدان میں کسی حال میں دینی جلسے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے بزرگوں کی خون کی قربانیوں کا نتیجہ اور اس کا اثر ہے۔ 1857 سے پہلے تک دہلی میں 1100 مدرسے چلتے تھے۔ انگریزوں نے سب پر بلڈوزر چلا کر نیست و نابود کر دیا، زمین بوس کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، نیست و نابود کر دیے گئے، سارے مدرسے منہدم کر دیے گئے۔ ہمارے یو پی کے شہر جون پور میں 500 مدرسے وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ بدیل کھنڈ کے علاقے کے مدرسوں کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ کلکتے کی ریاست کے تمام مدرسے بھی ختم کر دیے گئے۔ اب اس ملک ہندوستان میں دین کی تعلیم، اسلام کے بنیادی عقیدے، قرآن و حدیث آنے والی نسلوں میں ایمان کی چاشنی اور کرن، بچے کھچے لٹے پٹے چند اللہ والے دیوبند کی میں بیٹھ کر مشورہ کیا، اور دیوبند کی ایک مسجد چھتا مسجد، انار کے پیڑ کے سائے میں ایک مدرسہ شروع کر دیا گیا۔ پڑھانے والے کا نام ملا محمود، پڑھنے والے کا نام بھی محمود۔ انار کے پیڑ کے سائے میں پڑھنے والا اس مدرسے کا یہ پہلا شاگرد 1866 میں 9 سال کے بعد ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی۔ یہی دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد دنیا میں شیخ الہند کے نام سے جانا گیا اور جانا جاتا ہے۔ اسی شیخ الہند نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ریشمی رومال کی تحریک چلائی۔ مقدمہ چلا،
ریشمی رومال کی تحریک کا پردہ فاش ہوا، آپ ہندوستان سے ہجرت کر کے اپنے شاگرد عزیز حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جو مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اپنے شاگرد کے پاس پہنچ گئے۔ شریف مکہ نے مخبری کر دی، جس کی تم تلاش میں ہو وہ تو یہاں پر ہے۔ حضرت شیخ الہند کو مکے سے گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ مالٹا کہاں ہے؟ مصر سے آگے ایک ٹاپو ہے، ایک جزیرہ ہے، کوئی ہندوستان کا علاقہ نہیں ہے مالٹا۔ یہاں سے بہت دور مصر سے آگے پانی کے درمیان ایک ٹاپو، ایک جزیرہ، تقریباً 4.25 برس تک حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو اس جیل میں بند رکھا گیا۔ ہر طرح کا آپ پر ظلم کیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ میرے شیخ کو رات کے کسی حصے میں جیل میں رہنے والے سپاہی تہخانے میں لے جاتے تھے، اور تہخانے میں لے جا کر سریوں کو تپا تپا کر میری شیخ کو داغا جاتا تھا، آگ پر لٹایا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا تم ہماری مخالفت کرنے کے فتوے واپس لے لو۔ لیکن حضرت شیخ الہند فرماتے تھے کہ میں بلال حبشی کا غلام ہوں، چاہے تم مجھے کسی طرح بھی جلا کر کوئلہ کر ڈالو، میں کبھی بھی اپنے موقف سے الگ ہٹنے والا نہیں۔ تو جمعیت علماء کی تاریخ تو مستقل ایک موضوع ہے، تقاضا بھی ہے، ضرورت بھی ہے کہ آج کے نوجوان کو ان کا ماضی بتایا جائے۔ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آج دین کس طرح اور کیسے مجھ تک پہنچا ہے، تاکہ کچھ قدر پیدا ہو۔ مگر اس کا موقع کم ہے، چونکہ یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے۔ میں بھی ادھر لگاتار مسلسل 10 روز سے آپ کے علاقے ودرم میں، برار میں ہر روز یہی جلسوں کا سلسلہ، جانا آنا، بیان کرنا، صبح بھی لمبا سفر ناگپور پہنچنا، دوپہر میں وہاں کے پروگرام میں شرکت کرنا، پھر کل رات کو بیان کرنا، پھر کل عصر کے بعد بیان کرنا۔ میں نے اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرنے کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں اپنے معاشرے میں خرابیاں کیا کیا ہوتی ہیں، کن کن خرابیوں کے آنے سے معاشرہ برباد ہوتا ہے، کون کون سی وہ بیماریاں ہیں جو کسی بھی معاشرے میں اگر آ جائے تو تباہی اور بربادی سے اس معاشرے کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں وہ چیزیں آ جائیں، اللہ کے رسول فرماتے پھر بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت میں
15 باتیں پیدا ہو جائیں. جب میری امت 15 قسم کے کام کرنے لگے. بعض روایات میں ہے اذا فعلت امتی، بعض روایات میں اذا عملت امتی. جب میری امت 15 قسم کے کام کرنے لگے گی، میری امت میں وہ 15 باتیں پائی جانے لگیں گی. میری امت کے رہن سہن معاشرے میں وہ 15 قسم کی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو حل بہل بلا، تو مصیبتیں اترنا شروع ہو جائیں گی، پریشانی آئیں گی، بلائیں آئیں گی، بے برکتی اور لعنت آئے گی. سوال کرنے والے نے سوال کیا، قیل ما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے کہ ایسی وہ 15 چیزیں کون کون سی ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے بلائیں آنے لگیں گی، بلاؤں کا نزول ہونے لگے گا. آپ نے 1 2 3 4 5 1 سے لے کر 15 تک ان تمام 15 باتوں کو گنایا، بتایا. پوچھنے والے نے اس لیے پوچھا تاکہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں، خود کو اور اپنے معاشرے کو تباہی سے، ذلت سے، رسوائی سے، بربادی سے بچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے پہلے برائی مال کے راستے سے آئے گی. مال کا لالچ، دولت کی حرص، مال کے لالچ میں وہ اندھا ہو جائے گا، حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھے گا، جائز ناجائز کو بھول جائے گا، دوسرا کے حق پر ڈاکہ ڈالنے لگے گا. جو مستحق ہیں ان سے چھین کر اپنی طاقت سے اپنا کام بنائے گا. اور مال کے راستے، مال کے لالچ کی وجہ سے 3 راستوں سے برائی آئے گی. سب سے پہلے اذا کان المغنم دولا، جو عام پبلک کا حق ہے، جو عام انسانوں کا حق ہے، عام شہریوں کا حق ہے، وہ آدمی عام شہریوں کے حق پر قبضہ کر کے اپنی مٹھی میں بند کر کے بیٹھ جائے گا. راشن تمام غریبوں کے لیے آیا، بیچ کھایا. پیسہ وکاس کے لیے آیا، دبا کے بیٹھ گیا. گھر کے ذمہ دار سے لے کر ملک کے ذمہ دار تک لالچ کی وجہ سے بے ایمانیاں ہونے لگیں گی. گھر کا ذمہ دار بھائی ہے تو بہن کا حق دینے کے لیے تیار نہیں. جس طرح مرنے والے کی جائیداد میں لڑکوں کا حصہ ہے، ویسے ہی مرنے والے کی پراپرٹی میں اس کی لڑکیوں کا بھی حصہ ہے. ارے جس پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا اسی پیٹ سے لڑکیاں پیدا ہوئی. اور انداز دیکھو قرآن مجید کا، علماء غور فرمائیں.
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. کیا فرمایا؟ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکید کے انداز میں تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اپنی اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. 3000 روپے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، 2000 لڑکے کو ملیں گے، 1000 لڑکی کو ملیں گے. یا لڑکے کو وراثت میں حصہ دینے کا پیمانہ، حصہ دینے کی تول، حصہ دینے کی ترازو اللہ نے 2 لڑکیوں کی حصے کی برابر بتائی. یعنی اصلاً اللہ نے لڑکیوں کا حصہ بتلایا، لڑکیوں کو معیار بتلایا، لڑکیوں کے حصے کو ترازو بنایا، لڑکیوں کے حصوں کو بانٹ بنایا. للذکر مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے برابر لڑکے کو. تو اصل لڑکیوں کا حصہ ہوا نا. اتنی اہمیت. مگر بھائی لوگ ہیں بس مٹھی بند کر کے بیٹھ گئے، جیب سے کوڑی نہیں نکلتی. بڑی عمومیت کے ساتھ سب سے پہلا جو معاشرے میں خرابی آئے گی وہ مال کے لالچ کی وجہ سے آئے گی. جو مستحق ہے مستحقین کے حق کو طاقت والے دبا کے بیٹھ جائیں گے، چاہے وہ گاؤں کا سرپنچ ہو، چاہے علاقے کا پرمکھ ہو، چاہے پورے سسٹم کا وہ ایم ایل اے ہو، چاہے وہ ایک بڑے ضلع کا ایم پی ہو، چاہے وہ کسی قلمدان کا منسٹر ہو، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو. اور صرف یہیں تک نہیں، بالکل عمومیت، چاہے مدرسے کا محتمم ہو. پیسہ آیا لڑکوں کے لیے، لڑکوں کے کھانا کھلانے کے لیے، کپڑے پہنانے کے لیے، ان کے لیے پنکھا لگانے کے لیے، پانی کی ٹھنڈی مشین رکھنے کے لیے. لیکن محترم صاحب نے سارا پیسہ اٹھا کے زمین خریدنے میں، بلڈنگ بنانے میں لگا دیا یا کچھ اور کر لیا. چاہے مسجد کا متولی ہو، کوئی بھی ہو، جب ایسے مال کو ہڑپ کے کوئی بھی بیٹھ جائے گا تو اب بلائیں آئیں گی. ایک چیز. دوسری چیز والامانۃ مغنمن، اور جب امانت کے مال کو اپنے لیے مال غنیمت کی طرح حلال سمجھ لیا جائے. 1000 روپے آپ نے میرے پاس بطور امانت کے رکھے. امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. میں نے تو خوب چکن فرائی کھائی اڑا دیا تھوڑے دنوں میں. امانت والا امانت لینے آیا. کب دیے تھے پیسے؟ کس کے سامنے دیے تھے بھائی؟ چل راستہ ناپ اپنا. جھوٹ بول گیا مال کے لالچ کی وجہ سے. اور یاد رکھو مسلمانوں، کسی کی ایک پائی دبا کے بیٹھنا، امانت میں خیانت کرنا، زندگی بھر سجدے میں سر رکھ کے روتا رہے، تسبیح کے دانوں پر سبحان اللہ پڑھتا رہے، خانہ کعبہ کا ہر سال جا کے طواف کرتا رہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے آنسوؤں سے اس کو تر کر دے، اے اللہ معاف کر دے. فلک کے پیسے دبا لیے تھے.
معاف کر دیں۔ ہرگز نہ نمازیں، نہ دعائیں، نہ طواف، نہ تسبیحات، نہ رونا، نہ استغفار، کوئی بھی چیز امانت ہڑپی ہوئی کو معاف نہیں کرے گا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، جس شخص نے امانت میں خیانت کی ہوگی اللہ اس سے کہے گا اے اس کی امانت ادا کر۔ وہ بندہ کہے گا اللہ یا ربی، اللہ یا ربی، پروردگار کہاں سے ادا کروں، یہاں میرے پاس چیک بک تھوڑی رکھی۔ تو اس کی نمازیں، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ یا جہنم کی تہہ میں، اس کی تلی میں دیکھے گا کوئی سکہ پڑا ہوا ہے چاندی یا سونے کا، اندر اندر دل میں اس کے بات آئے گی اگر یہ سکہ میں اٹھا لوں، جا کے ادا کر دوں گا تو میری جان بچ جائے گی، جہنم سے نکلنا نصیب ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ سکہ اٹھا کر اوپر آتا ہے، جب جہنم سے نکلنے کے دروازے کے قریب پہنچتا ہے وہ سکہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر تہہ میں چلا جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر اٹھا کے لاتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر گر جاتا ہے، بس یہی عذاب رہے گا، آئے گا، جائے گا، اٹھائے گا، لائے گا، گر جائے گا۔ امانت کی بات ہو رہی ہے، بیوی صاحبہ کا مہر نکاح کے موقع پر تو بڑی آسان زبان، جی مول صاحب جو چاہے باندھ دو، باندھ دیے 51,000۔ اجی مہر فاطمی، شرعی مہر باندھو، کتنی ہے مہر فاطمی؟ 152، دوسرے اقوال 136 تولے چاندی۔ آج کے وقت میں 152 یا 136 یا جو بھی ہے، اب تو ویسے ہی 10 گرام کا تولہ ہو گیا، پہلے 12 گرام کا ہوتا تو اور زیادہ بیٹھ جائے گی۔ حساب جوڑ کے دیکھو کتنے پیسوں کی بیٹھے گی۔ یہاں کیا رواج ہے مفتی روشن صاحب زیادہ جانیں گے، بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا جب شوہر مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو یعنی اس کی بیوی کو عورتیں پکڑ کے لاتے، اس کے کان میں کہتے میرے معاف کرتی۔ یہ دباؤ میں، ایسے نازک وقت میں عورتوں کا کہلوانا، اس کا نام ہرگز معافی نہیں ہے۔ کون سی بیچاری عورت ہے شوہر مرا سامنے پڑا اور کوئی اس سے کہے گا تمہیں معاف کر دو، کہتے میں تو نہیں کرتی، لوگ جوتے مارے گے، اسی کو پڑی پتھر دل ہے۔ عورتوں کو مہر ادا نہ کرنا، یہ بھی اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا، قرضہ ہے اس کا۔ یہ یوں ہی نہیں جو چاہے باندھ دیا، دیا نہ دیا۔ بیچاری عورتیں ڈرتی ہیں مہر دے رہا کہ چھوڑ نہ دے مجھے، جلدی سے لیتی بھی نہیں۔ اگر کسی کی بیوی شرم کے مارے کسی اور وجہ سے اگر مہر نہیں بھی لیتی تو بھی کسی طریقے سے مہر کر دو اس کو واپس، کوئی سونے کا ہار لا کے بنوا کے دے دو، کوئی زمین ومین اٹھا کے کوئی ٹکڑا اس کے نام کر دو، وہ تو مانگے گی نہیں، مانگی تو میاں کی آنکھ لال پیلی ہو جائے گی، اچھا میرے اوپر اعتبار نہیں، مہر لینے بیٹھ گئی، مانگنے بیٹھ گئی، ذلیل کرے گی مجھے، چل میں نہیں دیتا، بھاگ یہاں سے۔ آج کل کے نوجوانوں کو کیا فرمایا کہ جب امانت کو مال غنیمت کی طرح حلال سمجھ لیا جائے۔ تیسری بات
والزکاۃ مغرمن، اور جب زکوٰۃ دینے کو ڈانٹ، تاوان، پینالٹی، فائن سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ کوئی جرمانہ نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی پینالٹی نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کو آدمی سمجھنے لگے کہ یہ تاوان بھگتنا پڑ رہا ہے، یار خواب خیر ملا جیوں نے کیا کر رکھا ہے، دے دی مگر تاوان سمجھ کے دی، عبادت سمجھ کے نہیں دی تو بھی بلائے آئے گی، حل بھی حل بنا۔ چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں، تین ہو گئی نا۔ فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ۔ جب حالات ایسے بن جائیں کہ نوجوان بیوی کے تو کہنے پر ہر کام کرے اور ماں کی کوئی بھی بات بیوی کے مقابلے پر ماننے کے لیے تیار نہیں، باہر سرگس لگ گئی، غیر ملک بیوی عورت ہے، بہرحال اس کی مکاریوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور زلیخا کے بارے میں من کید کنہ ان کید کنہ عظیم، عورتوں کی مکاری کو بڑی بتایا، شیطان کی مکاری عورت کی مکاری کے مقابلے پر کمزور۔ آپ وہاں ناگپور آپ کی سروس لگ گئی، وقت پہ کھانا بھی نہیں ملتا ہوگا، گرم ٹھنڈی چائے ملتی ہوگی، کوئی مکان بھائی کمرہ دیکھ لو، کم سے کم وقت پہ کھانا تو ملے گا ٹھیک ٹھاک آپ کو، بس آ گیا رنگ میں۔ اماں کہہ رہی بیٹے کچھ دنوں بہو کو ہمارے پاس رہنے دو، بیٹا نہیں سننے کے لیے تیار، بیوی نے جو پڑھا دیا ایسا دل میں بیٹھ گیا، مولوی کی پڑھائی بھول جاوے، بیوی کی پڑھائی نہیں بھولتا آدمی جلدی سے۔ مسئلہ سن لو مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اور اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیتوں میں اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر ماں باپ کو اللہ نے ذکر کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا تیرے رب نے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ کسے کہتے بھئی احسان؟ ایک ترجمہ تو ہم بتا دیں گے بھلائی کرنا، نہیں دوسرا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں میں۔ اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کیا مطلب ہے احسان کا؟ اپنے لڑکے کے ولیمے میں آپ نے ہم کو انوائٹ کیا، ہمارے لڑکے کا ولیمہ ہوا، ہم نے آپ کو دعوت دے دی، احسان کیا کچھ؟ کسی ضرورت کے موقع پر 10,000 روپے آپ نے ہم کو قرض کے طور پر دے دیے، آپ کو ضرورت پڑی، ہم نے 10,000 روپے آپ کو دے دیے، کوئی احسان کیا؟ بے آپ نے بھی تو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، ہم نے بھی بدلے میں کر دیا، یہ تو بدلہ ہوا نا۔
اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان. اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو گودی میں اٹھا کر پیشاب کرا کے لائے، کوئی احسان کیا؟ پتہ نہیں تیرا ابا کتنی مرتبہ تو گودی میں اٹھا کر کے پیشاب کرا کے لایا ہوگا، یہ تو بدلا ہوا. اگر تو اپنے باپ کے پیشاب پاخانے میں ملوث کپڑے اپنے ہاتھ سے دھل کے لائے، کوئی احسان نہیں کیا. تیرے باپ نے بھی تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ تیرا پاخانہ اور گو دھلا ہوگا. اگر کسی کا ضعیف کمزور بوڑھا باپ اس کا پیشاب تیری گود میں نکل جائے اور تو چپ رہ جائے، غصہ بھی نہ کرے، تو کچھ احسان کیا؟ تو نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے باپ کے کپڑے بھگوئے ہوں گے. پھر کیا مطلب ہوا احسان کا؟ اللہ تو حکم دے رہا ہے احسان کرو. ایک حدیث سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 10 باتوں کی نصیحت فرمائی. وہ فرماتے اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے میرے آقا نے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی. پہلی نصیحت اللہ کے رسول نے یہ فرمائی لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت او صلبت او کما قال. دیکھ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے تجھے آگ پر رکھ کر بھون کر کوئلہ کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے. نماز کی بات تیسرے نمبر پر حضور نے فرمائی. دوسرے نمبر پر فرمایا لا تعقن والدیک ان امراک ان تخرج من اہلک و مالک. حضور فرما رہے ہیں بچوں، نوجوانوں، غور سے سن لو بات. جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ سب سنیں. آقا فرماتے ہیں کہ دیکھ، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. لا تعقن والدیک ان امراک ان تخرج من اہلک و مالک. اگرچہ تیرے ماں باپ تجھے تیرے بسے بسائے گھر سے نکل جانے کا حکم بھی دے دے تو بھی نافرمانی مت کرنا. اگر اماں کہہ دے لے کے نکل اپنی اس بنوں کو یہاں سے، بنوں سمجھ لو نہیں، گھر والی بانو. آج کل تو حال یہ ہے، بعض لڑکے ان سے کہو بے تم اپنے ابا کا خیال نہیں کرتے، کہ ابا نے دیا کیا مجھے؟ مکان اس کو بنا کے دیا، مجھے تو مکان بھی نہیں دیا ابا نے. دکان پر اس کو بٹھا دیا، مجھے تو وہاں بھی نہیں بیٹھنے دیا ابا نے. باپ کی خدمت دکان یا مکان کے بدلے میں نہیں ہے، باپ کی خدمت اس لیے ہے کہ وہ تیرا باپ ہے. کتنی بڑی بات. ایک صحابی آئے، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں ہے، میرے باپ ہیں، پہلا نمبر خدمت کرنے کا کس کی ہے؟ حضور نے فرمایا تم اپنی ماں کی خدمت کرو. صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کس کی خدمت کروں؟ آپ نے پھر فرمایا ماں کی خدمت کر. تیسری مرتبہ پھر پوچھنے والے نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، اب اس کے بعد کس کی کروں؟ کہا کہ اپنی ماں کی خدمت کر. جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے جواب میں فرمایا ثم ابوک، اب تو اپنے باپ کی خدمت کر.
سوال کا جواب، دوسری پوچھنے کا جواب، تیسری مرتبہ دریافت کرنے کا جواب، تینوں مرتبہ میرے آقا نے فرمایا ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر۔ کیوں فرمایا آپ نے تینوں مرتبہ؟ ماں کی، ماں کی، ماں کی۔ باپ کو چوتھے نمبر پر، ہاں، تین موقع ایسے ہیں کہ تیرے سلسلے میں وہاں باپ کا کوئی دخل نہیں، صرف ماں ہی ماں کا دخل ہے۔ جب تو پل رہا تھا، زمانہ حمل تھا، تیرا بوجھ تیری ماں اٹھا رہی تھی، ابا بھی اٹھا رہا تھا۔ جب تو پیدا ہوا، ماں کے اوپر کیا بیتی کوئی ہم میں سے نہیں جانتا۔ قرآن میں یہاں تک ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہا کے یہاں جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو درد کی وجہ سے یا اور کچھ باتوں کی وجہ سے کہنے لگی کاش کہ میں مٹی ہو جاتی، مر جاتی، بھولی بسری کہانی بن جاتی، میرا وجود نہ ہوتا، میرا نام نہ ہوتا۔ درد سے بچے کی پیدائش کی وقت کی تکلیف، ماں دوسرا جنم لیتی ہے۔ باپ شریک ہے ماں، اس کے بعد دودھ پلانے کی خدمت، ابا نے پلایا، ماں نے تو پلایا۔ آپ کہیں گے کہ بھینس کا پلا دیں گے، بکری کا پلا دیں گے، نہ، بہت مشکل ہے۔ وہ ایک بادشاہ صاحب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بڑی دعاؤں منتوں مرادیں مانگنے کے بعد، جو بہت دنوں میں اولاد ملتی ہے تو لاڈلی ہوتی ہے تھوڑی سی۔ بادشاہ تھے، بیگم کا مکان الگ تھا، بادشاہ کا کمرہ الگ تھا، دونوں کا بیڈ روم الگ الگ تھا، آرام کرنے کی جگہ۔ بچہ ماں کے پاس سوتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت کہنے لگے ہمیں تو لگا تیرا ہی ہے بیٹا، بس یہ ہمارا بھی تو ہے ساجھا اس میں، کس دن ہمارے پاس بھی سلا دو ہمارے لاڈلے کو۔ حضور کیسی بات کر رہے، تو آپ ہی کا تو ہے۔ ٹھیک ہے، آج صاحبزادے ابا کے کمرے میں لیٹیں گے، ان کے کپڑے، ان کی ضرورت کی چیزیں، ان کی شیشی، ان کا تھرماس، ان کا گلاس، جو بھی کچھ بچے کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری بادشاہ سلامت کے کمرے میں منتقل۔ لٹا لیا چھاتی سے لگا کر، ابا نے بادشاہ سلامت نے اپنے لخت جگر کو، نیند سی آنے لگی آنکھوں میں۔ بچے نے کل بلانا شروع کیا، کروٹ سی بدلنا شروع کی، آنکھ کھل گئی۔ کیا بات ہے؟ مجھے پیشاب کروں گا۔ سردی کی رات تھی، نیند سی آ رہی تھی، بچے کو پیشاب کا تقاضا ہوا۔ بہرحال بیٹا تھا، لخت جگر تھا، بیٹے کو لے کر باہر باتھ روم یا نالی یا جہاں کہیں بھی پیشاب کرا دیا، پھر آ کے لیٹ گئے۔ پھر نیند سی آنے لگی، تھوڑی دیر میں آنکھ سے مچنے لگی، اس نے تو پھر کروٹ بدلنا شروع کی، اور پھر آنکھ کھل گئی۔ ابے کیا ہے؟ پھر کیوں مطلب ہے کہ کروٹ بدلنا ہے؟ کہنا دودھ پیوں گا۔ برابر میں دودھ تھرمس میں رکھا ہوا تھا، نکال کے پیالی میں منہ سے لگایا، یہ تو بہت زیادہ گرم ہے ابا، ٹھنڈا کرو۔ بادشاہ نے اٹھا کر پانی کا گلاس اٹھایا، آدھا گلاس پانی ڈال دے، پی، ہو گیا ٹھنڈا۔ کہنے میں تو نہیں پیتا، اس میں تو آپ نے پانی ملا، پہلے پانی نکالو تب پیوں گا۔ بادشاہ کو آگے اس نے میرے پاس کون سے رکھیا، بس تیری ایسی تیسی مارا تھپڑ کھینچ کے۔ بچے نے ماری چیخ زور سے، ماں ایک دم بھاگی، کیا ہوا میرے لال کو، کیا ہوا میرے ٹکڑے کو، کیا بات ہوئی بادشاہ سلامت؟ کہنے نیند سے لگی تھی، کہنے لگے پیشاب کروں، چلو پیشاب بھی کرا دیا۔ پھر آنکھ سے لگی تھی کہ دودھ پیوں، دودھ بھی دیا، کہ تو گرم ہے ٹھنڈا کرو،
میں نے پانی ملا دیا. اب کہتا پانی نکال, پتہ میں کہاں سے نکال دوں پانی. اما نے کہا میرے لال میرا چندہ, جلدی چھاتی سے لگا, تھپ تھپی دی, میں پانی نکال کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤں گی. دوسرا گلاس رہا, کچھ یوں کیا کچھ وہ کیا, ادھر ادھر کرے, لے میں نکال دیا پانی, پی بیٹے دودھ. بیٹے نے پی لیا. ماں پالتی ہے, باپ کے بس کا نہیں. اولاد کو ماں پالتی ہے, باپ کے بس کا نہیں پالنا. ہمارے یوپی یہاں مشہور ہے کہ بچے کی ماں بوڑھے کی جورو کبھی نہ مرے. بوڑھے کی بیوی گئی پریشان, بچے کی ماں گئی تو پریشان. بچوں کو ماں پالتی. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا جب حالات, اور جو اپنے سامنے اپنے ماں باپ جو اس کے لیے پتہ نہیں کتنی مشقتیں اٹھا کر کما کر لا کر کے کھلا رہے, جب انہی کی بات کو نہیں ماننا تو اللہ پاک جس کی نعمت اس کو دکھائی بھی دیتی تو اللہ کی کیا شکرانہ ادا کرے گا. یہ حل بھی حل بلا. جہاں ماں کی بات ٹھکرائی جائے, گھر والی کی بات کے سامنے سرنڈر ہو جائے, اب اس گھر سے برکت ختم. سن رہے ہو؟ اب اس گھر میں بیماریاں آئیں گی, پریشانیاں, مصیبتیں, آزمائشیں. اور فرمایا کہ بر صدیقہ وجفا ابا. جب میری امت میں یہ مرد پیدا ہو جائے, دوست کے ساتھ اچھا سلوک, باپ کے ساتھ برا سلوک. مجھے نہیں معلوم قریب میں یہاں اسٹیشن کہاں ہے, چلو جہاں بھی ہوگا, اگر دوست کا فون آ جائے رات کے 2 بجے دریا پور سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ریلوے اسٹیشن پر اس کی گاڑی پہنچ رہی ہے, اور وہ فون کر دے کہ میں فلاں وقت آ رہا ہوں, تم مجھے لینے کے لیے وہاں پہنچ جاؤ. سچی بچاؤ, دوست جائے گا نہیں جائے گا؟ گاڑی اپنی بھی نہیں ہوگی تو کسی سے مانگ کے کرائے پر لے. دوست کی بات ہے, دوست کا فون آیا, اور رات کے 12, 1, 2 بجے باپ کے پیٹ میں درد ہو گیا, کرنے لگا, تکلیف بڑھ رہی ہے. بیٹے جاؤ کسی ڈاکٹر کو دیکھ کے لاؤ, تکلیف بہت زیادہ ہو. اب رات کے 1 بجے کہاں رکھا ڈاکٹر, چپ چاپ پڑ جاؤ, صبح کو لاؤں گا بلا کے. ایسا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں میرے آقا, اگر یہ صورتحال سماج میں, میری امت کے معاشرے میں, بیوی کی بات چلے, ماں کی بات ٹھکرا دی جائے, دوست کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے, حل بھی حل بلا. اس کے بعد آگے فرمایا وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. جب مسجدوں میں آوازیں اونچی ہونے لگے, کبھی نمازی مقتدی آپس میں تو میں, کبھی مقتدی اکٹھے ہو کر امام پر برس پڑے, کبھی کسی مسئلے کو لے کر کے دھیما گستی, ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے. مسئلہ سن لو, ایک آدمی وضو خانے پر وضو کر رہا ہے, جماعت کھڑی ہو چکی ہے, یہ جلدی جلدی وضو کر کے بھاگ کر آتا ہے تاکہ میں رکعت پالوں. فقہاء نے لکھا ہے وضو خانے سے بھاگ کر جماعت میں شریک ہونے کی وجہ سے بھاگ کر آنا صحیح نہیں. ایک بات تو سیدھی سی ہے, میں بھاگ کر آ رہا ہے, آج کل تو مسجدوں میں چکنے چکنے فرش ہیں, قیمتی پتھر ہیں, کہیں پاؤں پھسل گیا تو ٹانگ باغ ٹوٹ جائے گی, اس لیے رکعت چھوٹ جائے گی. لیکن دوسری بات بھی سن لو جو بہت باریک ہے,
مسجد میں ایسے بھاگ کر چلنا جیسے تو اپنے محلے کی گلی میں بھاگتا ہے، بازار میں بھاگتا ہے، میدان میں دوڑتا ہے، ایسے مسجد میں مت بھاگنا۔ فرق کیا رہا اللہ کے گھر میں اور تیرے محلے کے میدان میں؟ جب مسجد میں بھاگ کر بھی نہیں چلنا چاہیے، اور اگر مسجدوں میں تو میں ہونے لگے، ٹرسٹی صاحب بہت اونچی آواز میں بولنے لگے، اور اس سے آگے بڑھ کر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مار دھاڑ ہو رہی ہے، ڈنڈے بازی ہو رہی ہے، خون نکل رہے ہیں مسجد کے صحن میں، مسجد کی صفیں خون سے آلودہ ہو رہی ہیں۔ ہو نہیں رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے یہ نہیں بتاؤں گا، کیوں ہو رہا ہے یہ بھی نہیں بتاؤں گا، ہو رہا ہے۔ پھر رحمتیں آئیں گی، سکون آئے گا، عزتیں ملیں گی، رحمتیں برسیں گی۔ حل بہل بلا، مصیبتیں آئیں گی۔ فرمایا میرے آقا نے نبی بات و اکرم الرجل مخافت شرہ، جب کسی آدمی کی عزت اس کی نیکی کی وجہ سے نہیں، اس کی دادا گیری کی وجہ سے کی جانے لگے۔ بڑا دادا ہے بدماش علاقے کا، نمسکار، دور سے یہ ہاتھ جوڑ کے، یا حاجی صاحب سفید داڑھی، ہمارے محلے کے بزرگ، یا ہمارے امام صاحب، یا ہمارے عالم، یا ہمارے استاد، ان کا ادب و احترام کرنے کے بجائے کسی کے حاجی ہونے کی وجہ سے، کسی کے نیک ہونے کی وجہ سے، کسی کے سفید داڑھی والا ہونے کی وجہ سے، کسی کے محلے کے بڑا ہونے کی وجہ سے احترام کا معیار بدل جائے، ان کا نہ احترام کیا جائے اس آدمی کا جس کی شرارت سے ڈر لگتا ہے اگر نہ کیا سلام کہیں دھر نہ دے، کہیں پولیس میں پھنسوا نہ دے، سلام کر لو بھئی۔ جب پیمانے بدل جائے، بے ضمیر بن جائے معاشرہ، بے ضمیری تو ہے یہ، تو پھر مصیبتیں بلائیں آئیں گی۔ 10ویں بات فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وضاحت کا موقع نہیں، تفصیل بتا، ترجمہ سنا رہا ہوں، ورنہ اس لفظ کے اوپر تو گھنٹے بھر تک بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا ذلیل ترین نکما آدمی، کمینہ آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے۔ سردار کون؟ سرپنچ کون؟ پردھان کون؟ جو سب سے بڑا نکما بدماش، اس کو ہم نے ذمہ دار، اپنا قائد، اپنا لیڈر بنایا۔ یہ قیادت سیاسی نہیں، بڑی عمومیت ہے۔ چاہے دین کے معاملے میں ہم نے اس کو امیر بنایا، امام بنایا، کچھ اور بنایا، اگر اس کو نہ بنایا نا امام تو مسجد میں روزانہ جھگڑا کرے گا، یہ کسی کو بنا دو۔ اگر اس کو نہ لیا ہم نے اپنی کمیٹی میں، ٹرسٹی نہ بنایا، صدر نہ بنایا نا اس کو، ناک میں دم کر دے گا یہ۔ اس کا نام لکھ لو بھی پہلے۔ جب لوگ اتنے بزدل بن جائے معاشرے میں کہ قوم کا رذیل ترین نکما آدمی، اس کو لیڈر، قائد، پیشوا بنا دیا جائے،
اب اس معاشرے میں اللہ کی رحمت نہیں برسے گی. جہاں بزدلی اور بے ضمیری اور بے غیرتی آتی ہے وہاں سے رحمتیں آتی آتی واپس چلی جاتی ہیں. پھر فرمایا اس کے بعد 11ویں بات شاید وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، جب کپڑے چکنے چکنے پہنے جانے لگے، ریشمین کپڑے چمکدار شائننگ والے، لڑکے بھی پہنیں گے. بعض جگہ پر تو کپڑے ایسے اور بالوں کی کٹنگ بھی کچھ ایسی، پیچھے سے گمان پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، پتہ ہی نہیں چلتا. فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور جب شرابیں پی جانے لگے، شراب نہیں کرا میں، خمور جمع ہے، شُرِبَتِ الْخَمْرُ نہیں حدیث میں، شُرِبَتِ الْخُمُورُ، طرح طرح کی شراب ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ مطلب یہ کہ بیئر ہے، یہ تو جو کا شربت ہے، یہ انگلش ہے، یہ وائن ہے. لوگوں نے شراب پینے کے چور راستے نکالنے کے لیے نئی نئی تعویلیں، نئے نئے نام رکھ لیے. نشے اب کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی انجیکشن لگواتا ہے، ہیروئن، اسمک، شراب، کچھ اس طرح کی بھانگ، پتہ نہیں کیا کیا. بعض مرتبہ تو لوگ نشہ کرنے کے لیے پیٹرول پی لیتے. کبھی جب کچھ نہیں ملتا تو پہلے ایک دوا آتی تھی کھانسی کی، ریکس نام تھا شاید اس کا، کچھ ایسی، اب بند ہو گئی، اب نہیں ملتی وہ. اس میں کچھ نشہ ہوتا ہے، پوری شیشی اٹھا کے پی لیتے تو اسی سے نشہ ہو جاتا تھا. کوریکس نام ہوتا تھا اس دوا کا. جب یہ ہو جائے میرے امت میں حل بھی حل بلا. آگے پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور جب گانے بجانے والیاں اور گانے بجانے کی چیزیں پسند کی جانے لگے. کیسی لڑکی چاہیے؟ ذرا کچھ ایڈوانس ہو، کچھ ذرا ڈھنگ کی ہو، کچھ مطلب ایک ٹی پارٹی میں کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکے، کہیں جا تو سکے، موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھ کر کے کچھ ذرا ماڈرن پر کے ساتھ بال بکھراتے ہوئے چپ چپ سے یوں ہی معلوم ہوتا ہے بیوقوف باولی کہیں کی. ایسی لڑکیاں اچھی لگنے لگے جو ناچنے والیوں جیسی، اور گانے بجانے کا سامان اب تو میری جیب میں بھی ہے، اگرچہ اس وقت نہیں ہے. یہ موبائل کیا ہے؟ بیڑا غرق کر دیا ہے معاشرے کا. موبائل سے اصل مقصد کا، ضرورت کا کام کب؟ پچھلے دن میں 50 مرتبہ فون کیا دوست کو، گھر والوں کو، فیکٹری میں دکاندار کو، ہوٹل والے کو، اور اس میں یوٹیوب کتنی دیر چلایا، فیکس کیا ہے وہ دوسرا، فیس بک کتنی دیر چلا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور جب بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے آنے والوں پر لعن طعن کرنے لگے. یہ ہمارے بڑے پتہ نہیں کیسے تھے، جانتے ہی نہیں تھے کچھ، بڑا ایسا بڑے مکان. بعض تو یہاں تک ہمارے ان بڑوں نے ہمیں کٹوا دیا، مروا دیا، ورنہ ہم بھی کہیں دوسرے ملک میں، پڑوسی ملک میں چلے جاتے، ہمیں یہاں روک کر کے ہمیشہ کے لیے دھروا رکھا ہے. کچھ جانتے ہی نہیں تھے. بتا رہے لڑائی لڑی، قید میں رہے، مصیبتیں کاٹی، کالے پانی کا لیا کیا کدو. آج کا نوجوان کہتا ہے
جو اپنے سے پہلوں کو، اپنے پہلے سے لے کر باپ سے لے کر صحابہ تک صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، اللہ کے نیک بندوں میں کیڑے نکالنے لگے، حرف گیری کرنے لگے، تنقید کرنے لگے، تنقید کا تیر چلانے لگے۔ جو قوم بعد میں آنے والی اپنے سے پہلے والوں پر لعنت پھٹکار کرنے لگے، اس کی سزا اتنی سخت فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے، فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ۔ اب اس کے بعد بس انتظار کرنا سرخ آندھیوں کے آنے کا، زمین میں دھسنے کا، صورتوں کے بدل جانے کا۔ 3 طرح کے عذاب آئیں گے، آ رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے معاشرے کے بیاہ شادی کی بات ہمارے مفتی روشن صاحب نے کی، ہر روز ہوتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتے ہیں۔ خالی ہمارے معاشرے کی ایک چیز شادی ہی شادی نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک ہے۔ کیسے بچے کی پرورش کرنی ہے، کیسے اس کی جوانی کا نشو نما ہونا ہے، کہاں اس کی تعلیم کا نظم کرنا ہے، کیسے اس کے اخلاق بنانے ہیں، کیسے اس کو کل تجارت کرنی ہے، کیسے اس کے کردار، گفتار، بول چال ہونی ہے، کیسے اس کے معاملات ہونے چاہیے، قدم قدم پر بچے روزانہ ماشاءاللہ نوجوان دعائیں لیتے ہیں کہ اچھی نیک خدمت گزار بیویاں دے دے۔ ہم بھی کرتے، اللہ قبول فرما لے، لیکن دعا لینے کے لیے نیک بیوی ملے، خدمت گزار ملے، اچھی ملے، صرف اسی کے لیے کھڑے ہوتے ہو یا دوسری بات بھی یاد رہتی ہے؟ بھائی پہلی بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کھڑے ہونے والوں نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے کہ ہم بغیر کسی جہیز کے مطالبے کے یا بغیر کسی جہیز کے لیے ہوئے سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق اپنے نکاح کریں گے، شادی کریں گے۔ کون سی بات کو ایسے کھڑے ہوئے؟ بھائی دعا لینے کے لیے، بس اچھی گھر والی ملنے کی دعا مل جائے اس کے لیے کھڑے ہوئے، یا اس کے لیے بھی کھڑے ہوئے کہ انشاءاللہ سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق بغیر جہیز کے شادی کریں گے؟ انشاءاللہ دونوں باتوں کے لیے کھڑے ہوئے، دعا لینے کے لیے بھی اور سادگی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی نیک تمناؤں کو پوری فرمائے۔ ماشاءاللہ اس پورے علاقے میں جہاں جہاں بھی جمعیت علماء کے زیر انتظام اصلاح معاشرہ کی جلسے ہوئے، ماشاءاللہ سب جگہ جلسوں کے انتظامات کو دیکھ کر کے بے حد خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے جمعیت کے ذمہ داروں نے، ہمارے وہاں کی بستی کے نوجوانوں نے، ہمارے وہاں کے تمام بزرگوں نے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی شرکتوں کو، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو اس پر اچھا اجر عطا فرمائے، اور ان کی اس محنتوں کی برکت سے ہمارے معاشرے کو، ہمارے معاشرے میں بسنے والوں کو، رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے، پاکیزہ معاشرہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ تمام ان باتوں سے جو معاشرے کے لیے کینسر ہے، جو معاشرے کے لیے بیماریاں ہیں، جو معاشرے کی خرابیاں اور برائیاں ہیں، اللہ ان تمام کی تمام برائیوں، خامیوں، بیماریوں، کوتاہیوں سے ہم اور ہمارے معاشرے کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.